آج کل کسی کے اگر کوئی معذور بچہ، اسپیشل بچہ، میں اسپیشل بچے کہتا ہوں، خصوصی بچے کہتا ہوں، خصوصی بچہ اگر پیدا ہو جائے، اچھا اب کسی بھی وجہ سے وہ آگے جا کر خدا نخواستہ، یا تو اگر چلیں صحیح و سالم پیدا ہوا، آگے جا کر خدا نخواستہ وہ اسپیشل ہو گیا، معذور ہو گیا، یا کسی حادثے کے نتیجے میں یا بیماری کے نتیجے میں، تو نارملی ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. کیا یہ عذاب ہے؟ آغاز کیجئے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص زبان میں اتنا بے احتیاط ہے، غیر محتاط ہے کہ وہ دیکھتے ہی یوں کہہ اٹھتا ہے کہ بھی یہ اللہ کا عذاب ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اپنے شعور کے اندر معذور ہے، وہ اپنی سوچ کے اندر معذور ہے، وہ اپنے علم، فہم اور فراست کے اندر معذور ہے کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے. دیکھیے جہاں تک تکلیفیں، محرومیاں، اذیتیں، پریشانیاں، اگر ہم انالائز کر لیں تو اللہ رب العزت کا نظام اس معاملے میں بہت انوکھا ہے، بہت عجیب ہے، اور وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ رب العزت یہ جو تکلیفیں، مصیبتیں، محرومیاں ہیں، یہ کبھی سزا کے طور پر ہوتی ہیں اور کبھی امتحان کے طور پر ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ کہاں سزا ہے اور کہاں امتحان ہے، یہ بتائیے فرق. اس کی چند نشانیاں تو ہم جان سکتے ہیں. قطعی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یعنی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، فتویٰ نہیں لگا سکتے، قطعی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو تکلیف اور محرومی ہے یہاں عذاب ہے، سزا ہے یا امتحان ہے. لیکن یہ سمجھائیں اب اس میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. دیکھیے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کہیں کوئی محرومی ہے، تکلیف ہے اور مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، ذہنی معذوری ہے، جسمانی معذوری ہے، پیدائشی ہے یا حادثاتی ہے، اگر کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے، اس نے اگر انسان کو اللہ کے قریب کر دیا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. یہ وہ امتحان ہے جس میں کوئی شریک ہو کر جن تکلیفوں سے گزر کر کوئی درجے پاتا ہے، جس کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مقامات میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر کسی تکلیف نے انسان کو رب سے دور کر دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا ہے، ایمان سے دور کر دیا ہے، وہ یقیناً سزا ہے. اچھا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو مولا کائنات کے قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آزمائش میں اور عذاب میں فرق ہے، آپ نے فرمایا جو تکلیف تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے اور جو دور کر دے وہ عذاب ہے. جی ایسے ہی ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ اس میں فرق ہے تکلیف کا. اب اللہ رب العزت کی رحمت کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت تکلیف بھی ہے. اگر انسان کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی تو انسان کے دل میں رقت کہاں سے پیدا ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کیسے بجا لاتا. لہٰذا جہاں عطا اس کی رحمت کا اظہار ہے وہاں محرومی بھی اس کی رحمت کا اظہار ہوتی ہے. جہاں صحت اس کی رحمت کا اظہار ہے وہاں تکلیف اور بیماری بھی اس کی رحمت کا اظہار ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک اور اینگل ہے اس کو دیکھنے سمجھنے کے لیے، یہ نظام کائنات ہے، نظام قدرت ہے. اللہ رب العزت نے اسے اسباب کے تحت رکھا ہے. لہٰذا دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں، جتنی اشیاء پیدا فرمائیں، ہر شے کی ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر اور امپیکٹ اس کا ظاہر ہوگا اور اسباب کے تحت ظاہر ہوگا. اور اگر چیزیں اپنے اثر کو ظاہر نہ کریں تو یہ بھی نظام قدرت کے خلاف ہے. اب انسان پیدائشی طور پر اگر معذور پیدا ہوا تو اس کے پیچھے جینز کی کوئی وجہ ہے. آج میڈیکل سائنس نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، عیاں کر دیا ہے کہ اس کے کتنے اسباب ہوتے ہیں. اب اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اسے ڈائریکٹلی عذاب کے ساتھ ہی جوڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی بھی ہے اور خود اس کا اللہ رب العزت کے نظام قدرت سے ناواقفیت کی دلیل اور بنیاد. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے 5 چیزوں سے. خوف ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، مال کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کا نقصان، گھاٹا ہوگا کبھی معاشی اعتبار سے، کبھی معاشرتی اعتبار سے، کبھی جسمانی اعتبار سے. تو وہ جو کمزوری ہے اس کمزوری کے بدلے میں اللہ نے اپنی بارگاہ سے کیا عطا کرنا ہے
یہ آپ کی اور میری نظروں سے اوجھل ہے. اچھا وبشر الصابرین اس کے آگے فرما دیا فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. اب جنہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا وہ اللہ کی بارگاہ سے بشارت کے مستحق ہیں. جنہوں نے ان محرومیوں کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا تو وہ تو اللہ کی بارگاہ سے اجر کے مستحق ہیں. لیکن میں اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. یہ تو ایک تو وہ شخص ہے جو کسی محرومی کا شکار ہے, جو کسی کمزوری کا شکار ہے, وہ تو صبر کرے گا اور اجر کا مستحق ہے. لیکن یہ کیا معاشرے کے لیے آزمائش نہیں ہے, دیکھنے والوں کے لیے آزمائش نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے سامنے ایک نابینا شخص ہے اور اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی ہے تو اسے دیکھ کر کیا آپ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس نابینا کو دیکھ کر پھر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے قدم بڑھایا؟ ایسے جسمانی یا اسے عذاب کا مستحق قرار دے دیا, یا اسے عذاب کا مستحق قرار دے دیا اور تان و تشنیع کر کے تو آپ آگے گزر گئے. تو آپ نے خود ان نعمتوں کی ناقدری کر دی جو اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے. لہٰذا خود انسان کے لیے, معاشرے کے لیے وہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں, امتحان ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید نے کہا, کفار کی ایک طرز کو بیان کیا کہ جب وہ کسی غریب اور محتاج کو دیکھتے تو کہتے ہم اس پر مال خرچ کیوں کریں, اگر اللہ چاہتا تو اس کو اپنے خزانے سے دیتا. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے, میرے پاس تو کمی نہیں ہے کسی شے کی, میں تو جسے جتنا عطا کرنا چاہوں میری بارگاہ میں کوئی حد نہیں, مگر یہ کہ کسی کو محروم رکھا ہے تو وہ تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے. اچھا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, چونکہ بات نکل آئی تو یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلی جانی چاہیے کہ ایک تو وہ خصوصی افراد کی بات ہے, اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو سیویئر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر مفلوج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فالج ہو گیا اور منہ ٹیڑھا ہو گیا, مطلب منہ سے تھوک بہ رہا ہے, تو لوگ ان کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو یار اللہ نے معاذ اللہ کیسا بنا دیا ہے کہ مطلب اب تو چہرے بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں, مطلب بات بھی صحیح نہیں کر پاتے, الفاظ بھی نہیں نکلتے. یا کوئی اگر کینسر میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے یا ہیپیٹائٹس میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, اس پر ہم فتوے لگا دیتے ہیں. تو بات تو وہی آ گئی کہ ہمیں ہر طرح سے اللہ سے خوف کرنا چاہیے, یہی وائرس ہمارے بھی جسم میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور دیکھیے ایک حدیث پاک ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلے نوازنے کے لیے, انعام و اکرام عطا کرنے کے لیے اہل بلا کو بلائے گا. اہل بلا کا مطلب ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا رہے, اس میں یہ خصوصی افراد بھی یا کسی تکلیف میں مبتلا رہے, ان کو بلائے گا اور ان کو نوازے گا. جب تو حشر کے میدان میں وہ تمام لوگ جنہوں نے زندگیاں صحیح سالم گزاری ہوں گی, جو کسی مشکل کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے, وہ اس دن رشک کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں کچھ محرومیاں, کچھ دکھ, کچھ تکلیفیں, بیماریاں دیکھی ہوتی تاکہ آج ہم یوں اللہ کے انعام و اکرام کے مستحق ہو جاتے. سبحان اللہ.